اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو اگلا انسان عزت دے گا. آپ کسی کو سلام کریں گے جھک کے تو وہ بھی آپ کو سلام کرے گا جھک کے. آپ بھی مٹ کے رہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے مٹ کے رہے گا. اس لیے اگر عزت چاہتے ہو تو پہلے عزت کرنا سیکھو. رشتہ داری نبھاتے ہو تو پہلے خود رشتہ داری نبھانا سیکھو. صلہ رحمی چاہتے ہو تو سب سے پہلے صلہ رحمی کرنا سیکھو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 1 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. ایک تو اللہ سے ویسے ڈرنا ہے کہ تم جس سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ. یہ سورۃ نساء کی 32 نمبر آیت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تو یہی لیا کہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، احسان کرو گے، نیکی کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے. سورۃ بقرہ کی 83 نمبر آیت ہے. اب ان تینوں آیات میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو حکم دیا ہے، ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور تیسری بات یہ کی کہ قریبیوں سے، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، ان کے پوتوں پوتیوں سے، پھر جہاں تک آپ کا خونی رشتہ ہے ان سے صلہ رحمی کرنی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، سورۃ النحل کی 90 نمبر آیت. بے شک اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ خاندان میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کسی غیر کو زکوٰۃ دے، کسی غیر کو صدقہ دے، کسی غیر کو کھلائے، کسی غیر کو گھر میں بٹھائے، لیکن آپ نے سے اس کی دشمنی ہے، آپ نے اس کے حقیر ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے قریبی. اور یاد رکھنا قریبیوں میں رشتہ دار بھی ہیں، ذی القربہ میں ہمسائے بھی ہیں، ذی القربہ میں رعایا بھی ہے، ذی القربہ میں اپنے وسیب والے بھی ہیں، ذی القربہ میں اپنے نوکر ملازمین بھی آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مدد کرنے کا وقت ہے تو ہمیں دوسرا تیسرا چوتھا ضلع یاد آ جائے لیکن ہمارا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری زکوٰۃ 7ویں ضلع میں جائے لیکن ہمسایہ، ملازم، رعایا اور آپ کا رشتہ دار وہ بیچارہ پریشان ہو، مدد مانگنے کے لیے بیٹھا ہو، محتاج ہو. ایسا کوئی فائدہ نہیں. زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صلہ رحمی کا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے معاملے میں یہ فرماتے ہیں کہ ذی القربہ، ذی القربہ کے لفظ آتے ہیں. صدقے کا معاملہ ہو تو ذی القربہ، زکوٰۃ کا معاملہ ہو تو ذی القربہ. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو
دیکھیں کہ آپ کا بھائی تو غریب نہیں، آپ کی بہن تو غریب نہیں، آپ کا کوئی قریبی ملازم آپ کی خدمت کرنے والا وہ تو غریب نہیں، کیا کوئی ہمسایہ تو غریب نہیں، کیا وہ حقدار تو نہیں؟ اس کے بعد خاندان کو دیکھنے کے بعد، ہمسائے کو دیکھنے کے بعد، ملازمین کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو حق ہے جس کو دیں، لیکن سب سے پہلے ذی القربہ۔ قرآن میں ہر معاملے میں ذی القربہ فرمایا، اللہ کی عبادت کے بعد، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد ذی القربہ کا حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت، فرمایا رشتہ داروں کا اور مسکینوں مسافروں کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کا حق، مسکینوں کا حق اور مسافروں کا حق، یہ آیت کریمہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صلہ رحمی کے جو فضائل ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، سورۃ رعد کی 21 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہر چیز میں حقدار رشتہ دار ہیں۔ ہمارے ہاں دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ میری شادی پہ نہیں آئے میں نہیں جاؤں گا، وہ میری خوشی میں نہیں آئے میں نہیں جاؤں گا، وہ میری غمی میں نہیں آئے میں نہیں جاؤں گا، یہ ساری باتیں جو ہیں، لیکن جب کہ صلہ رحمی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا اور اپنے آپ کو نیچے سمجھنا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ عاجزی انکساری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجزی انکساری سے آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے، اور آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی، آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو رب ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں ہے عزت دینا، اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کو ذلیل کرنا۔ کوئی انسان دنیا پر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور کوئی انسان دنیا پر کسی کو عزت بھی نہیں دے سکتا۔ وہ رب چاہے تو، اس لیے عاجزی انکساری سے، جھک جانے سے، درگزر کرنے سے عزت انسان کو ملتی ہے۔ سینہ تان کے کھڑے ہونے سے عزت نہیں ملتی انسان کو، عزت تب ملتی ہے جب انسان جھک جاتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے۔ مقابلہ نہیں، مقابلے سے تو دشمنی بڑھتی ہے۔ اگر غلطی سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو آگے سے خاموش رہیں۔ صلہ رحمی تو یہ ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزق وینسع له فی اثرہ فلیصل رحم، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی، اس کی موت میں تاخیر ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 5986۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے اور عمر زیادہ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کی عمر بڑھ جائے تو اس سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں دیگر اسباب ہیں، اسی طرح رزق موت میں اضافے کا ایک سبب صلہ رحمی ہے۔ یعنی اس کی دوائی یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری عمر لمبی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وافر مقدار میں ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے ہمدردی کریں۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز رد نہیں کرتی، اور عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ نیکی سے مراد والدین سے، اسی طرح اپنے قرابت داروں سے نیکی کرنا ہے۔ اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ مسند احمد کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 280۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے، باپ کا اپنا رخ ہے، بیٹے کا اپنا رخ ہے، جبکہ گھر ایک ہے۔
ایک ہی حویلی ہے لیکن کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، دونوں بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، دونوں بہنیں ہیں آپس کو ایک دوسرے میں دیکھ نہیں سکتی، دونوں ہمسائے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کسی کا کھانا پہننا، سواری، گھر، مکان، دولت، جائیداد وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی تعصب، بخیلت، حسد، بغض، کینہ، حسرت دل میں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو، تو پھر صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کرنا اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ نے فرمایا من واصل وصلتہ ومن قطعتہ، یعنی جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اس سے قطع تعلقی کروں گا۔ اس لیے اگر کوئی انسان کسی کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے، جو کسی کو توڑتا ہے تو اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا کام یہی ہے کہ رشتے توڑنا، گھروں کو برباد کرنا، ہمسایوں کو ہمسائے سے جدا کرنا، بیٹے کو باپ سے جدا کرنا، باپ کو بیٹے سے جدا کرنا، بیٹیوں کو باپ سے جدا کرنا، خاندان میں دھڑار پیدا کرنا، اور آپس میں ہر کسی کو جدا، ادھر سے باتیں اٹھائی ادھر پھینکی اور ادھر سے ادھر، یعنی کہ بغض، کینہ، حسد ایک ان کے دلوں میں بھرنا اور پھر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ سب کچھ اگر وہ کسی کو کاٹتے ہیں تو ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوار کرتا ہے، اور وہ دنیا کی نظروں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو کسی کے گھروں کو توڑتے ہیں، جو فساد فی الارض چاہتے ہیں، جو فتنہ برپا کرتے ہیں، جو گھروں کو، خاندانوں کو جدا جدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من واصلک وصلتہ، جو کسی خاندان کو ملائے اللہ اس کو ملاتا ہے، جو توڑتا ہے تو اللہ اس کو توڑتا ہے۔ اس لیے کتنے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اپنی جگہ بناتے بناتے خاندان سے الگ تلگ ہو گئے، ان کا نام لینے والا نہیں ہے، جبکہ انہوں نے ایسے ایسے فتنے، ایسے جھوٹی باتیں برپا کی۔ اس لیے کہ آج وہی حدیث ہے، فرمایا جو کسی کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور رحم اللہ کا بالعرش تقول من واصلنی واصلہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے ملاتا ہے میں اس کو ملاتا ہوں، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے کاٹتا ہے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ اس لیے من واصلنی سے مراد یہ ہے کہ جو میرے بندوں میں صلہ رحمی کرتا ہے تو میں بھی اس سے صلہ رحمی کرتا ہوں، یہ ہے۔ اور یہی فرمایا صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تعلم من انسابکم ما تصل به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسات في العثر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے گھروں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اور موت میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کے 3 فوائد ہیں، ہر فائدے کی بجائے خود ایک نفع عظیم، ہر شخص کی اہم مراد یعنی محبت ایک اور نادر چیز ہے، اسی طرح آسودگی، ہر شخص دولت مند ہونا چاہتا ہے، اسی طرح طول عمر ہر کوئی اس کا طلبگار ہے، تو اس سے صرف ایک صلہ رحمی ہے۔ آپ صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے، آخرت کے ساتھ ایمان لے آئے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے۔ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لے آنا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ صلہ رحمی کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصل الرحم۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے
جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دینا، اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ہنس خوشی سے ان کو بٹھانا گھر میں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اس کے بڑی صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال میں سے ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا اپنے چند ساتھیوں سمیت اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا یہ اللہ پر ایمان لانا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا صلہ رحمی کرنا۔ اس لیے صلہ رحمی کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ اگر آپ عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، اور عزت شہرت چاہتے ہیں، اور اپنی سیفٹی چاہتے ہیں، آپ سیو ہونا چاہتے ہیں، تو پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ اپنی زکوٰۃ کا حصہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کون کون سے رشتہ دار ہیں، دور کے قریب کے، آپ کے خونی کہ سب سے پہلے وہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس زکوٰۃ ہے لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ دیں، جو مجھے جھک کے سلام کرے، جو میرے آگے کھڑا ہو، جو مجھے میری خدمت کرے، جو مجھے جی جی کرے۔ ایسا نہیں، زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کے لیے، اور سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ انما الصدقات للفقراء، جتنے بھی زکوٰۃ کے مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے ذی القربہ، یتیم سب سے پہلے رشتہ دار، مساکین سب سے پہلے رشتہ دار، مسافر سب سے پہلے رشتہ دار، اور فقیر سب سے پہلے رشتہ دار، مقروض سب سے پہلے رشتہ دار۔ یعنی 8 مصارف جو ہیں زکوٰۃ دینے کے، اس میں سب سے مقدم جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے آپ رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی نہیں تو پھر ہمسایوں کا حق ہے، اگر ہمسایوں میں کوئی نہیں پھر آپ کے ملازمین جو ہیں، آپ کے محتاج جو ہیں، ان کا حق ہے، اگر وہ بھی نہیں پھر آپ کی مرضی، آپ کہیں بھی زکوٰۃ دیں۔ تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا یؤتی اولي القرب والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ فرمایا تم میں سے جو بزرگی کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں، مسکینوں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے صلہ رحمی کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے۔ اور فرمایا حضرت سلمان بن عامر سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا تو صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم سنتان، لیکن رشتہ داروں پر صدقہ کرنا دگنا ثواب ہے۔ ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا وصلۃ اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یعنی اگر آپ عام طور پر غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، کسی مسکین کو دیتے ہیں، وہ تو ایک اجر کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں، ایک تو آپ کو صدقے کا ثواب اور دوسرا آپ کو صلہ رحمی کا ثواب، یعنی کہ دگنا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا افضل الصدقہ صدقۃ علی ذی الرحم القاشع، فرمایا صدقہ کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے باطن میں دشمنی چھپا رکھی ہو، وہ اجر میں سب صدقات سے افضل صدقہ ہے۔ یہ معجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 202 میں روایت موجود ہے، یعنی یہ اہم ترین روایت ہے۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اس شخص کو، خاندان کے اس فرد کو جو آپ کے خلاف اپنے سینے میں، اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے، کینہ بغض رکھتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسی کو صدقہ دیتے ہیں، تو جان لیں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل صدقات میں سے یہی صدقہ ہے جو بندہ ایسے رشتہ دار کو دے جو اپنے سینے میں، اپنے دل میں آپ کے خلاف بغض رکھتا ہو، آپ کے خلاف دشمنی رکھتا ہو۔ یہ ہے کتنا اسلام زبردست ہے، جو آپس میں ملانا چاہتا ہے، بغض ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو آپ کا دشمن ہے اگر آپ اس کو صدقہ دیتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اگر وہ محتاج ہے اس کا علاج کرتے ہیں، اس کو راشن دیتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے، تو وہ آپ کا دشمن نہیں رہے گا، اس کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دیں گے، وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ تو یہی ہے صلہ رحمی، اور سب سے عظیم صلہ رحمی جو ہے وہ رشتہ داروں سے ہے، اور سب سے عظیم ترین جو صدقہ ہے زکوٰۃ،
وہ رشتہ داروں سے ہے